السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ الفرقان کے 8 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا پہلا مرکزی موضوع اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے 5 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں تیسرا ہے توحید۔ آیت 2 میں سے پہلے دونوں نکات ہیں: اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے اور کوئی کسی قسم کا شریک نہیں ہے۔ یہ آیت کو دیکھیں، وہ جس کی بادشاہت ہے آسمان اور زمین میں۔ پہلی بات ہے، کسی اور کی کوئی بادشاہ تو بڑی دور کی بات ہے، کسی کا ٹکے کا اختیار نہیں ہے کچھ کر دے۔ اگر اختیار ہے تو نمرود کو کہا تھا نا حضرت ابراہیم نے کہ اللہ تعالیٰ سورج مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو اس کو مغرب سے نکال دے، کرنا ہے کوئی ایک دن کر، 2 دن کر، ٹھیک ہے نا۔ ابھی امریکہ میں بڑی آگ لگی ہوئی ہے، سارا کچھ ہے، کتنا کہتے ہیں نقصان ہو گیا، تو بارش برسا لینا، اوپر کر لینا جو کرتے، کسی کا کوئی اختیار ہے۔ اور پھر ولم یتخذ ولدا، اور نہیں کوئی بیٹا اللہ کا۔ ولد کہتے ہیں بیٹے کو، اللہ کا یتخذ نہیں بنایا اس نے، یہ اخذ سے ہے، بنایا، نکالنا، اور کوئی بیٹا، کوئی اس کا بیٹا نہیں ہے۔ اور یہی سورہ اخلاص ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو نہ اس کا آگے کوئی، نہ کوئی پیچھے کوئی، نہ کچھ۔ اور پھر کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر ہی نہیں ہے، کسی کو اس کی برابری کرنے والا کسی درجے میں کوئی پوری دنیا جو کچھ ہے اس کی تخلیق ہے، اس کی مخلوق ہے، اس کی مخلوق ہے، وہ خالق ہے۔ خالق اور مخلوق برابر نہیں ہو سکتی۔ تو کوئی کسی قسم کے، کسی درجے میں، کسی طرح کا کوئی شریک، اور اس میں بڑا کلیئر کیا ہے کہ کل لہو شریک فی الملک، اس کی سلطنت میں کوئی کسی قسم کا شریک نہیں ہے۔ اس لیے کسی کو کسی درجے میں، اختیار میں، اقتدار میں، اس کو کسی تصرف میں، کسی چیز میں اس کو دینا، یہ بڑا ظلم ہے، توحید نہیں رہ جاتی۔ اور پھر تیسرا نقطہ ہے، عرش پر قائم ہے۔ یہ 59 نمبر میں سے کہ اللہ کہاں پر ہے؟ عرش پر۔ یہ بڑی کلیئر بات آ رہی ہے۔ اس نے وہ جس خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام، اس نے آسمانوں کو، سماوات جمع کا صیغہ ہے، کئی آسمان ہیں، اور زمین ایک سنگل زمین کی بات ہوئی ہے، اور پھر کتنے 6 دنوں میں۔ پھر ثم استوی علی العرش، پھر قائم ہوا عرش پر۔ تو اللہ کہاں پہ؟ عرش پر۔ اور یہی بات قرآن میں بار بار آ رہی ہے۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 میں بھی یہی بات ہے کہ فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش، کہ پھر قرار پکڑا عرش پر۔ تو یہی بات سورہ یونس کی آیت 3 میں، سورہ راعد کی آیت 2 میں، سورہ طٰہٰ کی آیت 5 میں، بار بار قرآن میں۔ اور یہ جو نا کہ اللہ عرش پر نہیں ہے، تو اللہ کہاں پر ہے؟ جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہے، وہ تو نہیں ہے، وہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ نہیں ہے۔ اللہ کہاں پر ہے؟ عرش پر۔ اللہ عرش پر ہے۔ یہ عقیدہ ٹھیک کریں اپنا، نہیں تو ہر چیز میں نا اللہ نظر آتا، اور یہ چیزیں، یہ غلط وحدت الوجود اور وحدت الشہود، اور پھر حلول کے عقیدے، اللہ حلول کر جاتا ہے جی، اس میں آ جاتا ہے یہ بندے کے اندر، اور پھر بڑا بزرگ ہو جاتے ہیں بڑے۔ تو یہود و نصارہ نے تو عقیدہ بنایا تھا کہ انبیاء اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت عیسیٰ کو بنا لیا، حضرت عزیر کو بنا لیا۔ مسلمانوں نے کیا کیا؟ حلول کے عقیدے بنا لیے، یہ بڑا ولی ہے، اس میں اللہ اترا ہے۔ انبیاء کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، اور یہ شعر ان کے، وہی جو مستوی تھا عرش پر خدا ہو کر، اتر آیا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ تو اسی لیے یہ مصطفیٰ، کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ اتر آیا ہے، یہ اللہ ہے بنیادی طور پہ۔ اور جو بزرگوں کے بارے میں اپنا اللہ میاں نے ہند میں نام رکھ لیا ہے، خواجہ غریب نواز، تو یہ اللہ ہی ہے جو یہاں پہ آ گیا ہے۔ تو اسلام میں اس عقیدہ کو داخل کرنے والا عبداللہ بن سبا یہودی تھا، یہ یمن کے شہر صنعا کا رہنے والا تھا، بہت ذہین و فطین آدمی تھا۔ اس نے بظاہر اسلام قبول کیا، درویشی کا لبادہ اوڑا، زہد و تقویٰ کے روح میں سامنے آیا، اور آ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا۔ اپنی تحریک خفیہ طور پر مکہ میں، مدینہ، کوفہ، بصرہ، مصر میں چلائی، اور اپنی سازش کی کامیابی کے بعد اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور ہیرو منتخب کیا، اور اجمی مسلمانوں کو تاثر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت داری کی بنا پر خلافت کے اصل حقدار تو حضرت علی تھے، اور پہلے تینوں خلیفہ غاصب تھے، اور یہی سلسلہ چلا رہا ہے۔ یہ اسی کی سوچ، اسی کا عقیدہ، اسی کا خیال چل رہا ہے، کیونکہ یہ جتنے اجمی تھے، ایران والے، باقی سارا، تو بادشاہ دیر سے کسریٰ کب سے آ رہا تھا، ان کے کسریٰ کا خاندان آ رہا تھا، ایک مرتا تھا، بیٹا بھتیجا آ جاتا تھا، بھائی آ جاتا تھا، کیسر تھے روم کے۔ تو دنیا سوری میں، یمن میں، حبشہ میں بادشاہ چل رہے تھے، بننے کے بعد بیٹا، تو ان کا ہے کہ اچھا، لوگوں کی بات سمجھ آتی ہے، سیدھی سی بات، کہ جو فوت ہوا ہے، چلا گیا، اس کے بعد اسی اولاد میں سے، اس کے خاندان میں سے آئے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے ہیں، تو اب ان کے بعد بیٹا نہیں ہے کوئی، تو یہ ان کا کزن ہے، اور پھر ان کے ساتھ یہ کہ داماد بھی ہے، تو انہیں کیا، ان کا حق بنتا ہے۔ تو یہ حق
وہ اجمی عقائد میں سے، اور اسی کو اس نے بڑھایا اور یہی کچھ اس نے کیا، اور ان پہلوں کو غاصب قرار تھی، اور آج تک لوگ کہہ رہے ہیں اسی عبداللہ بن سوا کی بات کو چلا رہے ہیں، اور پھر ظاہر و باطن کی تفریق کر کے شریعت و طریقت کے رموز بتا کر ملحدانہ اور کفارانہ عقائد داخل کر دیے، اور بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اللہ کی ذات کا مظہر ہے اور اللہ ان میں حلول کر گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حلول کا عقیدہ بہت بات کی پیداوار ہے، یہ حضرت علی کے میں حلول کرنا اسی زمانے میں انہوں نے کیا دیا تھا۔ حضرت علی نے اس کو بار بار تنبیہ کی، اور ان کو پھر جو اس کے تھے سارے ماننے والے جو سارا کوئی تھے ان کو آگ میں جلوا دیا، لیکن انہوں نے پھر اپنے عقیدے کو اور پکا کیا کہ آگ کا عذاب تو اللہ ہی دے سکتا، تو یہ اللہ سے تو دیا نا۔ اب یہاں مسعور حالات جو متوفی ہے 309 ہجری میں فوت ہوا ہے، خود اپنے بارے میں حلول کا دعویٰ کیا، اور خلیفہ بغداد مقتدر باللہ نے 309 ہجری میں 914 عیسوی میں بغداد میں قتل کرا دیا اسے، اور یہ خود اپنے آپ کو نہ بچا سکا، لاش جلا کر دریا میں پھینک دی گئی۔ مگر حلول کا عقیدہ آج بھی مسلمانوں میں رائج ہے کہ جی اللہ حلول کر جاتا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اور پھر 62 میں تخلیقات ربی اور مربوط نظام کائنات پر غور و فکر سے نصیحت کر رہے، شکر گزار بنو۔ یہ سورج چاند بڑے مضبوط نظام کے تحت دن رات آ رہے ہیں، تو یہ سارے اس پہ غور کرو، دیکھو اور عقل کرو ان سب چیزوں کو، اور اللہ لوگوں کے پکارنے سے بے نیاز ہے۔ یہ نہیں تم پکارو گے تو اللہ کا کوئی بڑھ جائے گی چیز، کچھ ہو جائے گا، کچھ نہیں ہونا۔ تو یہ اللہ بے نیاز ہے، اس سے تم اسے یاغیر ہے، تم اسے پکارو یا نہ پکارو، اللہ بے پرواہ اس سے۔ تو انشاءاللہ ہم نے ان چیزوں کو سمجھنا ہے اور اپنی اصلاح کرنی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔